بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ چینل فہم قرآن و حدیث کے سلسلہ فہم حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم ابن ماجہ کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے رب کریم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابی قتادہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول على هذا المنبر إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس منبر پر فرماتے سنا، تم مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے بچو، اگر کوئی میرے حوالے سے کوئی بات کہے تو وہ صحیح اور سچ کہے، اور جس شخص نے ایسی بات مجھ سے منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ ایسی بات کہنا جو حقیقت کے خلاف وہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ جھوٹ اپنے بدترین انجام اور برے نتیجے کی وجہ سے تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی جھوٹ کی مذمت فرمائی ہے، جیسا کہ سورۃ الغافر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والے جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہ مذمت تو عام حالات میں جھوٹی بات کرنے سے متعلق ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جھوٹی بات کہنا تو اور بھی بڑا گناہ ہے، بلکہ بعض علماء کرام کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا کفر ہے، اور یہ عمل بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ متواتر احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والا جہنمی ہے، جیسا کہ مذکورہ حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی حدیث بیان کرنے سے منع فرمایا اور ایسا کرنے والے کو جہنمی قرار دیا ہے۔ امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو خود ساختہ یعنی گڑھی گئی حدیث کے بارے میں علم ہو یا پھر اس کو غالب گمان ہو کہ یہ حدیث درست نہیں تو ایسی روایت کو آگے بیان کرنا حرام ہے۔ اگر وہ یہ جاننے کے بعد بھی اس روایت کو آگے بیان کر دیتا ہے تو وہ اس وعید کا مستحق ہے، اور ایسا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والا کہلائے گا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی بھی روایت آگے بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا کسی نے صرف اپنی بات کو وزن دینے کے لیے معاذ اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہے۔ کیونکہ آج کل بہت سی ایسی باتیں میسیجز کی صورت میں اور سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط منسوب ہیں، اور مسلمان انہیں عقیدت میں آ کر آگے پھیلائے جا رہے ہیں اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دعائے رب کریم ہمیں اپنی توفیق سے ایسی باتوں اور دیگر صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے، بے شک وہ جود و کرم والا ہے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔